رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، سجدہ توبہ میں جھکے رہنے کا ہے یہ مہینہ، یقین مانو فرش سے عرش تک پہنچا دے گا یہ مہینہ۔ درود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت اور بڑھاتا ہے یہ مہینہ، کرتا ہے منور اہل مومن کا سینہ، کرشمات خداوندی دکھلاتا ہے یہ مہینہ۔ رمضان کا مہینہ برکتوں والا مہینہ، میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ اس رمضان کے مہینے کو جس طریقے سے حق ہے نا، جس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے ہم ویسے ادا کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ سو لیٹس گیٹ اسٹارٹڈ۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہوم میک اپ الوشا، ہوپ یو آر ڈوئنگ گڈ، الحمدللہ آئی ایم آلسو۔ جی ہاں، آج میں آپ سے اپنی سحری روٹین جو ہے سحور روٹین شیئر کروں گی۔ بہت مشکل تھا میرے لیے اس ویڈیو کلپ کو شوٹ کرنا، لیکن آپ سب نے اتنے میسیجز، اتنے ریکویسٹ کی کہ آپ بھی اپنی افطار کے علاوہ بھی سحری کی بھی روٹین شیئر کریں، اور دیکھیں کیوں نہ کروں اتنی محنت جب آپ لوگ مجھے اتنی دعائیں دیتے، اور انشاءاللہ بتاؤں گی آپ لوگوں نے جتنی میرے نانا ابو کو دعائیں دی ہیں، پہلی بات تو دل سے شکریہ۔ میں کہتی ہوں اتنا شکریہ کہ اس جانے ماز پہ بیٹھ کے میں نے آپ سب کے لیے دعائیں کی ہیں، کہ اتنی پیاری دعائیں کی، اور آپ لوگوں کی برکتیں، جو دعاؤں کی برکت ہوئی ہے نا، وہ میں آپ سے نا انشاءاللہ ڈسکس کروں گی اسی ویڈیو میں، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے نانا ابو کی کنڈیشن بھی دکھاؤں گی آپ کو کہ وہ کیسے ہیں، کیونکہ آپ لوگوں نے بڑے میسیجز کیے ہیں یار، بہت شکریہ آپ سب کا، دل سے کہہ رہی ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگیوں میں ڈھیروں خوشیاں لائے۔ کوئی کسی کے لیے دعا کرتا ہے نا، یقین جانے وہ عرش سے پلٹ کے اس کے اوپر پڑتی ہے جا کے۔ آپ نے آج کل سے پرسوں سے جو میرے نانا ابو کو دعاؤں میں یاد رکھے نا، میں کہتی ہوں بس ان دعاؤں کی برکت سے، ان دعاؤں نے بس میں کیا بولوں آپ کو، بہت شکریہ، تہہ دل سے شکریہ۔ ابھی بھی دعاؤں کی ضرورت ہے میرے نانا ابو کو، بتاتی ہوں ڈیٹیل میں بتاتی ہوں آج۔ اچھا، یہاں پہ سب سے پہلے میں سحری روٹین شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ۔ میں نا صبح پہلے اٹھ جاتی ہوں، محمد سویا ہوتا ہے تو میں نا اٹھ کے وضو وغیرہ کر کے نا تہجد پہلے پڑھی جاتی ہے، اور رمضان میں تو ایٹ لیسٹ اس کو آپ اپنی زندگی میں شامل کر لیں، بہت ضروری ہے۔ تہجد پڑھ کے پھر اس کے بعد نوافل ہی ہوتے ہیں، نفل ہوتے ہیں، اس میں وہ پڑھ کے، اور سب کو ہی پتہ ہے اس میں کیا پڑھا جاتا ہے، پھر اس کے بعد نا میں کھانے کی سحری کی تیاری میں لگ جاتی ہوں۔ اور اچھا، سحری کی تیاری کے ساتھ نا یہاں پہ نا ARY پہ نا میں کوئی پروموشن نہیں کری کس چیز کی، لیکن یہ رمضان ٹرانسمیشن لگتی ہے میرے دل کے بہت قریب ہے، یہ اب سے نہیں ہم دیکھتے، ہمارے گھرانے میں نا یہ کافی سالوں سے یہ دیکھی جاتی ہے، تو یہ ہم لوگ نا میں لگا لیتی ہوں، اور مجھے یہ بڑا، اس میں اتنی نالجیبل چیزیں ہوتی ہیں، اتنی نالج پرووائڈ کی جاتی ہے، نعت رسول پڑھی جاتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے علاوہ آپ کو واقعات بتائے جاتے ہیں، آپ کی اسلامک نالج میں اتنا اضافہ ہوتا ہے نا یار، میں کہتی ہوں اپنے بچوں کو عادی بنائیں۔ ہم کارٹونز لگا دیتے ہیں، نو ڈاؤٹ ٹھیک ہے، لیکن بچوں کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا، اور میں سب سے بڑی چیز ہے جب بڑے کو نالج ہوگی تو بچوں کو ہوگا نا۔ تو میں جب سحری بنا رہی ہوتی ہے نا، میرا ڈرائنگ روم کے ساتھ، ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی کچن ہے، آپ نے دیکھا ہی ہوا ہے، تو ٹی وی کی آواز یہاں تک آ رہی ہوتی ہے، اتنی ہوتی ہے، کمرے میں نہیں جاتی، محمد سویا ہوتا ہے، لیکن اتنی رکھتے ہیں کہ کچن میں آ رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے میں سن رہی ہوتی ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے نالج میں انکریز لانا ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے چیزوں کا، باتوں کا، ہمیں واقعات اچھے سے پتہ ہونے چاہیے۔ جیسے اب یہ رمضان ٹرانسمیشن میں نمرود کا واقعہ جو ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، وہ سٹارٹ کیا ہوا ہے انہوں نے، تو اس طریقے سے ہمیں کافی اچھے سے ہر چیز پتہ چل جاتی ہے، جو بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ بھی تھوڑی دیر کے لیے لگا لیا کریں، اور جو واقعات ہیں نا وہ سنا کریں۔ تو میں اس ٹائم پہ لگا لیتی ہوں، کیونکہ بعد میں پھر ٹائم نہیں ملتا، نماز پڑھنی ہوتی ہے، قرآن پڑھنا ہوتا ہے، تو جب تک میں سحری بنا رہی ہوتی ہے نا، ہم لوگ سب یہ سن رہے ہوتے ہیں، جب تک سحری کر رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم، اس ڈیوریشن میں ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے، اور یہ واقعات اتنے 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 اچھے یہ لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، بہت اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے، یہ لوگ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ میں کہتی ہوں ہم لوگ اپنی نسل کو بہت کہتے ہیں جی یہ پڑھو، یہ دیکھو، یہ سنو، تو اس سے آپ کا نالج انکریز ہوگا، اگر میں سائنٹیفکلی پوائنٹ کی بات کروں، لیکن اگر ہم اپنے دین کی بات کریں تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو اس وجہ سے نا قرآن پاک تو ہم ترجمے کے ساتھ پڑھتے ہی ہیں رمضان میں، لیکن اگر ہم ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سنیں گے نا، تو اس سے ہمیں بڑا، یہ پتہ ہے آپ کو، اسٹوری ٹیلنگ بچوں کو اسی لیے تو کی جاتی ہے تاکہ ان کے کانسیپٹ کلیئر ہو، اس سے ہمارے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ نا میں سحری بنا رہی تھی، یہ افطار ٹائم نا، یہ روٹیاں آئی ہوئی تھیں، ان کو بھی میں نے گرم کر کے رکھتی ہے۔ اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا میں نے مون یہاں پہ رکھ دی ہے، مجھے ہوتا ہے کہ نا چلو میں نے ویڈیو بھی بنانی تھی نا، تو سحری والی وائبز آنی چاہیے، تو اس طریقے سے میں نے لائٹنگ نا پوری اس کے لگا دی، میں نے کہا چلو کچن کو بھی تھوڑا سا سیٹ کر دیتے ہیں کہ ہر طرف سے نا رمضان کی وائبز آنی چاہیے، اور میں لائٹ آف کر کے نا سحری بنا رہی ہوتی ہوں اس ٹائم پہ نا، یہ لائٹنگ آن کر لیتی ہوں، اور یہ ڈم سی لائٹ ہوتی ہے، ساتھ میں واقعات سن رہی ہوتی ہوں، ایسے لگتا ہے، اور ساتھ ساتھ میں
کام کر رہی ہوتی ہوں یعنی سحری بنا رہی ہوتی ہوں، اتنا دل کو سکون اس ٹائم پہ ملتا ہے، دعائیں نکل رہی ہوتی ہیں دل سے اور آپ کو ایسے لگتا ہے کہ آپ کسی اور دنیا میں ہی چلے گئے ہو. اور یہ میں نے اپنا نا جان کے یہ سیٹ اپ بنایا ہوا ہے تاکہ مجھے وہ کہتے ہیں نا ایک انسان سکون میں ہوتا ہے، اور دل کا سکون میرے لیے تو بہت بڑی میری ذات بہت پرائیورٹی رکھتا ہے، یقین جانے، کیونکہ وہ دل کا سکون نا آپ کو جو نعمتیں جو بلیسنگز اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سے مل رہی ہوتی ہیں نا، وہ اچھے طریقے سے آپ پہچان پاتے ہو، اس کو کلیئر کر پاتے ہو. اچھا جی، سٹارٹنگ میں آپ نے پوئٹری سنی ہوگی، جی ہاں، یہ میں نے آپ کو کہا تھا رمضان ٹرانسمیشن کی ویڈیوز میں، جو بھی رمضان ویڈیوز میں بناؤں گی اس میں اپنی پوئٹری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. یہ میری اپنی لکھے ہوئے اشعار ہیں، مجھے بتائیے گا کیسے لگے ہیں، سنیں گا. یہ بہت ڈیپ ورڈز میں لکھتی ہوں، بہت زیادہ، شاید کسی کو اتنی سمجھ نہ آئے، اس کو دوبارہ سنیں اور اس کو لکھ کر سنیں، اور اس کو جب آپ پڑھیں گے نا میری پوئٹری کو، یقین کریں آپ کو دلی سکون ملے گا. یہ نہیں میں کہہ رہی کہ یہ میں نے بولی ہے تو اس لیے، میں سچ بتا رہی ہوں، میں نے بڑے ڈیپ ورڈز لکھے ہوئے ہیں، میں نے ایسے لفظ لکھے ہوئے ہیں نا جو مجھے ہلا دیتے، یقین جانے میں صحیح بتا رہی ہوں، جو میری روح کو ہلا دیتے ہیں، اور جو پڑھتا ہے نا میرے گھر میں وہ ہل کے رہ جاتا ہے. اور میں صرف اپنی تعریف نہیں کر رہی، ہے میرے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے جس نے مجھے قلم کی طاقت دی ہے. میں کہتی ہوں یہ بہت بڑی نعمت ہے کہ میں نے ڈائریکٹ ہی دینی پوئٹری شروع کی، میں نے دینی ورڈز لکھے. دینی نہیں تو دوسری پوئٹری بھی میں کر سکتی تھی، لیکن یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، یہ ہمارا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں کہتی ہوں میں تو ایک عام سی بندی ہوں، یہ میرے اللہ کا، میرے رب کائنات کا کرم ہے مجھ پر. شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ اور شکر الحمدللہ. یہاں پہ دیکھیں میں سحری بھی کر رہی ہوں ساتھ ساتھ، اور یہاں پہ سب کے لیے میں نے نیچے اچھا دسترخوان، سحری ٹائم نا ہم لوگ دسترخوان بچھا دیتے ہیں. افطار ٹائم آپ نے دیکھا ہے میں ڈائننگ ٹیبل پہ جو ہے وہ رکھتی ہوں چیزیں. ایکچولی افطار ٹائم نا آپ کو پتہ ہے جن گھروں میں بچے ہوتے ہیں، پھر وہ بچے نا بار بار چیزیں پکڑتے ہیں لیکن ڈائننگ ٹیبل تک پہنچ نہیں ان کی ہوتی تو میں اسی لیے نا دسترخوان پہ نیچے سحری ٹائم ہم لوگ نیچے سکون سے کرتے ہیں. ٹی وی بالکل سامنے لگا ہوتا ہے، وہ سن رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ سحری کر رہے ہوتے ہیں، تو بڑی اچھی وائبس مل رہی ہوتی ہیں. اور میں نے وہ نیچے لائٹ بھی دسترخوان پہ رکھ دیتی ہوں پوری. میں تو ویسے لائٹ آف کر کے نا ڈم سی لائٹ پہ ایک چھوٹا سا بلب ہے وہ آن کر لیتی ہوں، لیکن آج میں نے لائٹ آن کی کیونکہ ویڈیو میں نے کہا تھوڑی سی ریکارڈ کر لیتی ہوں. بڑی مشکل سے کیا، ابھی کچھ مومنٹس میں کلپ کر ہی نہیں پائی کیونکہ آپ کو پتہ ہے سحری کا ٹائم آ گئی، بہت چھوٹا سا ٹائم ہوتا ہے، مطلب آپ نے بیچ میں اتنی چیزیں کرنی ہوتی ہیں، اپنا اذکار کرنا ہوتا ہے، سحری بنانی ہوتی ہے، پھر سرو کرنی ہوتی ہے، پھر کھانی ہوتی ہے، پانی پینا ہوتا ہے، بعد میں کھجوریں، دودھ، تو کافی کلپس میں ریکارڈ ہی نہیں کر پائی. اچھا یہاں پہ نا سحری ٹائم میں ویسے دہی کھاتی ہوں لیکن 2-3 دن ہو گیا میں چائے پی رہی ہوں. ایکچولی بس نانا ابو کی آپ کو پتہ ہے کنڈیشن کیسی تھی، اس کے بعد کا نا میری تھوڑی سی میری حالت خراب ہوئی تھی، یعنی اتنا میں ایموشنل ہو گئی تھی، رو کے نا میرے سر کی درد ہی نہیں جا رہی تھی. تو پھر اس لیے میرے گھر والوں نے کہا تم ذرا 2-3 دن نا، میرا بی پی کا بھی تھوڑا ایشو ہو گیا تھا، تو چائے پیو تاکہ تھوڑا نا تم ذرا روزہ جو ہے نا، ویسے تو سب نے کہا کہ روزہ تم اسکپ کر دو، لیکن میں نے کہا نہیں. جب میں آپ کو بتاؤں، ساتھ ساتھ اپنے نانا ابو کا بھی بتاتی ہوں، الحمدللہ آپ لوگوں کی دعاؤں سے یقین جانے ایک معجزہ ہی ہوا ہے. ایکچولی میرے نانا ابو کی نا اس دن جب میں نے آپ کو ویڈیو کی نا اینجیوگرافی ہوئی تھی، ان کو ہارٹ کا مسئلہ ہوا ایک دم سے، جب ان کو رات کو 1 بجے 2 بجے لے کر گئے ہیں تو ان کی اینجیوگرافی ہوئی. اور یقین جانے 70 سال کا انسان جس کی اینجیوگرافی، اس کی کیا کنڈیشن ہوگی. میرے نانا ہے نا وہ اللہ کے ساتھ بڑا کنیکٹڈ ہے. آپ لوگ مجھ سے پوچھتے ہو نا کہ آپ اتنی باتیں ڈیپلی کیسے کرتی ہیں، یہ میری جینس میں ہے، میرے پیچھے سے ہے، میری نانی نانا سے، میرے ماما پاپا، میرے دادی دادا، یعنی ہمارا گھرانہ ہی کچھ اس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، اس تربیت کے وہ مالک ہیں. اور نانی نانا نہیں، ان کے بھی جو پڑ نانی پڑ نانا ہے، ہمارا بیک گراؤنڈ ہی کچھ ایسا ہے. تو وہ میں کہتی ہوں میں حیران ہو گئی. میرے نانا ابو اینجیوگرافی کرا کے ہم بڑے پریشان تھے کیونکہ اینجیوگرافی نہیں صحیح جاتی. جو لوگ اس چیز سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے، لیکن وہ بڑی ٹف ہوتی ہے کچھ لوگوں کے لیے. ہمیں یہی ڈر تھا نانا ابو کے لیے کیسی ہوگی. یقین جانے وہ ہو گئی. اس کے بعد انہوں نے بتایا ان کے جو ہے نا 3 شریانیں وہ بند ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جن کو سمجھ نہیں آتی اس لیے میں ڈیپلی کلیئر کر کے بتا رہی ہوں. تو اس کے بعد انہوں نے بائی پاس کا بتایا ہے ہمیں. ابھی بھی ہم دعا گو ہیں، آپ سب نے دعائیں کرنی ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کل پرسوں ہی ہم کریں گے، 1 دن میں میٹنگ بیٹھی ہے ڈاکٹرز کی. میں نے آپ سب سے اسی لیے دعا کی تھی. یقین جانے آپ لوگوں کی دعائیں میں کہتی ہوں معجزہ ہوا ہے. ان ڈاکٹرز نے بائی پاس کا آپریشن ابھی روک دیا ہے، ابھی وہ رک گئے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں 1 ہفتہ ہم میڈیسن دیں گے ان کو، پھر دیکھیں گے اس میڈیسن کے بعد کیا رزلٹ آتے ہیں. اللہ کرے آپ سب نے میرے نانا ابو کے لیے دعائیں کرنی ہے کہ اس میڈیسن سے ان کو آرام آ جائے اور وہ صحت مند ہو جائیں، بائی پاس کی طرف ہمیں نہ اتنا جانا پڑے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ کتنی، اس میں کچھ لوگ ہی سروائیو کر پاتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے بائی پاس کا کیا سینیریو ہوتا ہے. تو ہم نہیں چاہتے اتنا ایجڈ انسان
بس آپ لوگوں نے دعائیں کرنی ہے، باقی اللہ خیر کرے گا. ڈاکٹرز نے جو کہا ہم کریں گے تو وہی، کیونکہ ہم ڈاکٹرز کے اگینسٹ تو جا نہیں سکتے. تو وہ ان کی میٹنگ بیٹھنی ہے ہفتے بعد. تو آپ سب نے، اور انہوں نے نا نانا ابو کو کل ہی ڈسچارج کر دیا. کل کی ہے، ہاں پرسوں ہم لوگ گئے ہوئے تھے، پر ایک دن 1.5 دن مطلب 2 دن رکھے انہوں نے بس. اس کے بعد ڈسچارج کیا. نانا ابو گھر آئے ہیں، کل جمعے کا دن تھا. وہ جب گھر آئے ہیں، آپ یقین جانیں مجھے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ نہائے ہیں آ کر، انہوں نے جا کے مسجد میں جمعے کی نماز ادا کی ہے، چل کر گئے ہیں. یعنی ہم جیسے انسان جس کو اتنی سی بیماری آ جائے، وہ انسان تو میں کہتی ہوں ہم تو نماز کے لیے کئی دفعہ نعوذ باللہ نہیں اٹھ پاتے. جی ہماری طبیعت بڑی خراب ہے، ایسے ہم کر رہے ہوتے ہیں نا. میں تو میں کہتی ہوں میں اپنے نانا ابو کو سلیوٹ اس بارے میں کر رہی تھی کہ وہ اس حالت میں بھی اٹھے ہیں، کیونکہ اینجیوگرافی میں آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی کنڈیشن کیسی ہوتی ہے. وہ اٹھے ہیں، وہ نہائے ہیں، پاک ہوئے ہیں، اور پھر گئے ہیں وہ مسجد میں جمعے کی نماز ادا کرنے. مسجد بالکل ان کے گھر کے نا پاس تھی. میں نے سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے. ایون کہ ان کو سب نے بڑا منع کیا. انہوں نے کہا نہیں، زندگی موت کا جو مالک ہے نا وہ ایک ہی ہے. یعنی میری گوس پمپ کنڈیشن ہو گئی ہے. یقین جانے اتنا کوئی اسٹرانگ ہو سکتا ہے اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ. میں کہتی ہوں سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ میرے نانا ابو کو ڈھیروں خوشیاں تھیں. ان کا جو مطلب وہ جو اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن ہے نا، وہ دیکھ کر ہی میرے آنسو نکل آتے ہیں. واقعی صحیح کسی نے کہا ہے اللہ اپنے نیک بندوں کی ہی آزمائشیں لیتا ہے، نیک بندوں کو ہی آزمائشوں میں ڈالتا ہے. اسی لیے رمضان کے بابرکت مہینے میں میرے نانا ابو پہ آزمائش آئی ہے. آپ سب نے ابھی بھی بہت دعائیں کرنی ہیں. بہت شکریہ میری بہنوں، میرے دل سے دعائیں نکلی. آپ سب کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں خوشیاں دے، آپ کے نصیب اچھے کرے، آپ کو زندگی میں ڈھیروں خوشیاں دے. آمین ثم آمین. یہ دل سے بلوش آپی نے آج آپ کو دعائیں دی ہیں، جنہوں نے میسیجز کیے ہیں، جنہوں نے اتنے پیارے پیارے کمنٹ کی. یقین کریں میں آج پھر گئی ہوئی تھی نانا ابو کو. میں روز جا رہی ہوں ملنے کے لیے، روز. میں نے نانا ابو کو جا کے بتایا، وہ بول تو نہیں ابھی سکتے ہیں، صرف اشارہ ہی کر رہے ہیں، یعنی ہلکا سا بول رہے ہیں، زیادہ نہیں بول رہے ہیں. تو میں نے بتایا، میں نے کہا ابو جی میری آڈینس نے اتنی دعائیں آپ کو دی ہیں، اتنی دعائیں آپ کو دی ہیں نا کہ انشاءاللہ آپ ان میڈیسنز کے تھرو ہی ٹھیک ہو جاؤ گے. میں نے ابو کو موبائل یوں روٹیٹ کر کے دکھایا سارا. میں نے کہا یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں. تو میرے ابو نے نا ایسے ہاتھ تھوڑا سا اٹھا کے نا آسمان کی طرف دیکھا. یعنی مجھے پتہ چل گیا کہ میرے نانا ابو نے آپ سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا ہے. میرے نانا ابو کو آپ کی ابھی بھی دعاؤں کی ضرورت ہے یار. بہت شکریہ، بہت بہت زیادہ شکریہ. آپ لوگوں نے دل سے ابھی بھی دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ بس ان کو اس آپشن کی طرف ہمیں نہ جانا پڑے، اور میڈیسنز کے تھرو ہی اللہ تعالیٰ صحت، تندرستی، شفا دے دے. جو میرا رب ہے نا، رب کائنات، وہ میرے نانا ابو کو شفا دے دے. بہت زیادہ دعائیں کرنی ہے ابھی بھی. انشاءاللہ میرے نانا ابو جب ٹھیک ہو جائیں گے نا، میں آپ سب کے لیے کلپ بناؤں گی اپنے نانا ابو کا، جس میں وہ آپ سب کے ساتھ بات کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ. بس آپ سب نے دعا کرنی ہے. اچھا جی، یہاں پہ اب سحری ٹائم کے بعد نا میں تھوڑی دیر سو گئی تھی. محمد کو لے کے سب بھی سو جاتے ہیں، پھر میں اٹھ جاتی ہوں. پھر اٹھ کے نا میں اس ٹائم پہ کچن کا کام نہیں کرتی، پھر میں بعد میں کرتی ہوں. پھر میں سارا کہ جس ٹائم پہ گیس نہیں آ رہی ہوتی تو میں کچن کا سارا جو بھی کھلارا کھلوڑا ہوتا ہے وہ سارا سمیٹ کے، برتن وغیرہ دھو کے، پھر جو بھی چیزیں میں نے بھگونی ہوتی ہیں، جیسے یہاں پہ میں نے محمد کو ابھی ناشتہ کروانا تھا. محمد کے لیے میں نے ایک ایگ بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا. اچھا مجھے بتائیے گا، محمد آج کل نا بڑا ضد کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں کھا رہا. ایون کہ وہ ایک دن ایگ کھاتا ہے، اگلے دن وہ کھاتا ہی نہیں، اس کا ٹیسٹ بدل جاتا ہے. مجھے ایڈوائس دیجیے گا میں اس کے لیے اب کیا جو ہے وہ چیز انٹروڈیوس کرواؤں، کیونکہ میرا تو فرسٹ ہے نا ابھی تو ابھی اتنا مجھے ایکسپیرینس ہو رہا ہے، آہستہ آہستہ میں گین کر رہی ہوں. لیکن بچے نا بہت زیادہ ضد کر رہے ہیں، بہت زیادہ ضد کر رہے ہیں آج کل، بہت ہی زیادہ. اوپر سے شاید میں اس کو نا گھر میں تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ جاتی ہوں، کیونکہ مجھے نانا ابو کے لیے جانا پڑتا ہے، کیونکہ بس میں بڑا اٹیچ ہوں. آپ کو میں نے بتایا، اور وہ بھی میرے ساتھ بہت اٹیچ ہیں. ان کو روز میری شکل دیکھنی ہوتی ہے، تو میں پھر جاتی ہوں، چاہے وہ پھر مجھے تھوڑا سا ہی ٹائم کیوں نہ ملے، میں تھوڑی دیر کے لیے چلی جاتی ہوں. اچھا یہاں پہ میں نے پھر پھلکیاں اس ٹائم پہ میں بھگو کے رکھ دیتی ہوں. ساری افطار کی جو بھی چیزیں میں نے آلو بوائل ہونے کے لیے رکھنی ہوتے ہیں، محمد کا ناشتہ بھی رکھ دیا اوپر ساتھ ہی، کیونکہ محمد اس ٹائم پہ بس اٹھنے والے ہی ہوتے ہیں میرا بیٹا. تو بس پھر ساتھ ہی نا میں کہتی ہوں چلو یہ بھی چیزیں ساری وائنڈ اپ کر لوں. اور پھر جو بھی میں نے فریز کی ہوتی ہیں چیزیں وہ ساری میں نکال کے پہلے سے باہر رکھ دیتی ہوں، جیسے لوبیا، جنجر گارلک پیسٹ، چلی پیسٹ جو بھی ہوتی ہیں میں باہر رکھ دیتی ہوں، تاکہ وہ تھوڑی سی میلٹ ہوں. پھر میں ان کو یوز کر کے نا باقی چیزوں کو رکھ دیتی ہوں. تو اس ٹائم پہ میں یہ جلدی جلدی سے نا 1 گھنٹے میں یہ سارے کام کر لیتی ہوں. کیونکہ انسان دیکھو، رمضان کے مہینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے
آدھی چیزیں کرنی اور آدھی چیزیں بھول جانی ہیں، یعنی اب ہم نے دین اور دنیا دونوں کو ہی لے کر چلنا ہے، تو گھر کے کام بھی تو ضروری ہیں، گھر کے کام بھی تو دیکھنے ہیں۔ یقین کریں یہ میں 3-4 دنوں سے اتنا اپسیٹ تھی نا کہ میں نے کوئی کام گھر کا اتنا نہیں کیا، بس سحری اور افطاری نارمل طریقے سے، افطاری ٹائم بھی اتنی چیزیں نہیں میں بنا پائی، بس 1-2 چیزیں ہی میں نے بنائی اور باقی میرے گھر والوں بیچاروں نے بنائی، اور میں بس چلی جاتی تھی افطاری کر کے ہی اپنے نانا ابو کے پاس جلدی سے۔ اور یہاں پہ یہ دیکھیں آلو بھی میں نے رکھ دیے، لیکن اب شکر الحمدللہ تھوڑی سی تسلی ملی ہے، وہ گھر آ چکے ہیں، بس احتیاط ہوئی ہے ان کے ساتھ، کوئی نہ کوئی ان کے روم میں ہی سو رہا ہے تاکہ جو ہے ان کو بولنا نہ پڑے، اور ہر چیز ان کے پاس رکھی ہوئی ہے۔ بس یہ 1-2 ہفتے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، آپ نے ڈھیروں دعائیں کرنی ہے 2 ہفتے میں، اللہ تعالیٰ بس کوئی معجزہ کر دیں اور وہ بس ان دعائیوں سے ہی وہ ریکوری کی طرف جانا شروع ہو جائیں بس، اور ہمیں اس آپشن کی طرف جانا ہی نہ پڑے۔ بہت دعائیں کرنی ہیں آپ سب نے۔ اچھا یہاں پہ نا پھر محمد اٹھ گیا تھا ناشتہ کروانے کے بعد، اس طرح میں اس کے کوئی بھی کارٹون لگا دیتی ہوں یا کوئی بھی کچھ، ٹام اینڈ جیری آج کل وہ شوق سے دیکھ رہا ہے تھوڑا، تو پھر نا اس کو انگیج کرتی ہوں، کیونکہ مجھے آج نا 3-4 دن ہو گئے تھے، میں نے اپنے کام پینڈنگ رکھے ہوئے تھے، مجھے تھوڑے سے کپڑے بھی واش کرنے تھے، پھر میں نے ساتھ ہی مشین لگا لی کیونکہ نا، اور پھر محمد نے کیا کیا، کل میں گئی تھی اس کو میں گھر ہی چھوڑ کے گئی تھی، کیونکہ نا پھر وہ میں اس کو ایک پہلے دن لے کر گئی ہوں ابو جی سے ملوانے کے لیے، لیکن نا وہ شور بڑا کرتا ہے، اور پتہ ہے ایسے ٹائم پہ پیشنٹ کو نا یہ اچھی چیز نہیں ہوتی ان کے لیے، تو میں اس لیے پھر محمد کو گھر چھوڑ جاتی ہوں۔ اور پھر اس نے کیا کیا، دہی کا پورا باؤل نا میرے یہ جو اندر میرا کلین نہیں پڑا تھا کارپیٹ، اس کے اوپر گرا دیا، تو پھر سونے پہ سہاگا میرا کام اس نے ڈبل کر دیا۔ پھر میں نے کہا چلو لگے ہاتھ کپڑے تو دھو رہی ہوں نا، کارپیٹ وغیرہ رکس وغیرہ بھی دھو لیتی ہوں، ساتھ ہی میں نے مشین میں ڈالے۔ آپ کو پتہ ہے میری مشین سیمی آٹو ہے، تو اتنی محنت تو نہیں ہوتی ہے ماشاءاللہ سے، بس ایزی ہو جاتا ہے کام، ہاتھ سے اتنا نہیں آپ کو دھونا پڑتے کپڑے، تو میں سمپل نا ایسی جو بڑی چیزیں ہوتی ہیں نا، تو میں سیمی آٹو فنکشنز آپ کو پتہ ہی ہوں گے، کسی دن شیئر کر دوں گی ویڈیو میں، تو مطلب یہ بھی کم پیسوں میں آ جاتی ہے، نہیں ریزنیبل اماؤنٹ میں آتی ہے، لیکن یہ بھی وہی کام کرتی ہے، اس میں بس تھوڑا سا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو نا پانی بیچ میں بار بار ایڈ کرنا پڑتا ہے، بس یہ اس میں تھوڑا ڈفرینس ہوتا ہے آٹو میں اور سیمی آٹو میں۔ تو بس یہ ہم نے لے لی تھی، ادروائز ہم نے آٹو کی طرف ہی جانا تھا، بٹ چلو جو چیز ہے اب اس کو ہی اچھی طریقے سے ہم نے یوز کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر میں نے کپڑے جو ہے آدھے میرے سوکھے تھے بیچ میں پھر میں نے کہا اس کو بھی ساتھ ہی لے آتی ہوں۔ یہ دیکھیں اس نے یہ 2 رکس میرے خراب ہو گئے تھے، مطلب گندے کر دیے تھے محمد بیٹا نے، تو پھر یہ بھی میں نے واش کر لیا، اس کو بھی میں نے مشین میں سمپل طریقے سے دھویا، اس نے ماشاءاللہ سے مشین کے اندر بڑی سے بڑی چیز بھی دھل جاتی ہے۔ اور پھر بس اس کو بھی میں نے نا اس طرح دیوار پہ ڈال دیا، کیونکہ تار پہ تو یہ ڈل نہیں تھی رہی، پھر دیوار پہ ڈال دیا، میں نے کہا دھوپ اچھی نہیں کر رہی ہے، سوکھ جائیں گی چیزیں۔ اور پھر یہ کیونکہ نا میں نے اس کو پہلے رگ کو صاف کیا ہے کپڑے کے ساتھ، کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا ایسی چیزوں کی کتنی اسمیل ہوتی ہے، اور مجھے نا ایک الجھن ہوتی ہے، میں بڑا ہائیجینکلی پوائنٹ آف ویو سے نا بڑا کانشیس رہتی ہوں ہر وقت، تو پھر میں نے جلدی سے کیا، میں نے کہا محمد بیٹا آپ نے میرا کام ڈبل کر دیا ہے، بٹ میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں دھو لیتے ہیں اس کو، ایون کہ آپ کو پتہ ہے رمضان سے پہلے میں ان چیزوں کو واش کر چکی تھی، لیکن ایسا بھی کام ہوتا ہے آپ کے ساتھ، تو بس یہ چیزیں ساری کی، اوپر چلی گئی، پھر دھوپ اتنی تھی نا، ورنہ میری عادت ہے آپ کو پتہ ہے کپڑے میں فولڈ کر کے ہی آتی ہوں، لیکن روزے کی حالت میں دھوپ میں کھڑے ہو کے میں فولڈ نہیں کر سکتی تھی پھر اس وجہ سے میں نیچے کپڑے لے آئی، نیچے آ کے میں نے فولڈ کیا، اور یہ دیکھیں جی نانا ابو کا میں نے چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کے لیے ریکارڈ کیا ہے، یہ دیکھیں جی، کیونکہ آپ سب اتنا پوچھ رہے تھے، بہت بہت شکریہ میری شیرنیوں، بس میں نانا ابو کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ڈھیر ساری دعائیں آپ سب کے لیے، ٹل دین اللہ حافظ۔